public announcement of weakness of any person which may cause him or her humiliation is detrimental to your professional image. It's detrimental to your professional image. تو تمسخر سے بچنا آج کے بعد اب تہیہ کر لیں 5 تے آپ زندگی سے نکال کے 5 تے ڈال لیں گے. اور یہ سوال میں ایگزام میں پوچھنا ہے جو مرضی کر لو. میں نے پیپر آؤٹ کر دیا آج. میں نے پیپر آؤٹ نہیں کیا, میں نے آپ کو ترقی کا نسخہ کیمیا دے دیا آج. اگر آپ نے ترقی اور خوشحالی کے دروازے کو دستک دینی ہے تو یہ پری ریکوزٹس ہیں, اس کو ختم کرتے ہیں. Be careful with your words. Once they are said, they can only be forgiven, not forgotten. وہ بھولے نہیں جا سکتے, معاف ہو سکتے ہیں. لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں, اور اگر یہ کاٹ لیں تو ان کے زخم کبھی نہیں بھرتے. عربی کی ایک کہاوت ہے جس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ تلوار کا زخم مندمل ہو جاتا ہے, زبان کا زخم کبھی مندمل نہیں ہوتا. مندمل سمجھتے ہیں ہیل. لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک, اور بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے. اب آج ہم سلیکشن آف ورڈز پہ تھوڑا سا مزید کا. Words are energy, use them wisely. Words are energy, use them wisely. Never use words which cause negativity and destroy the hope of the person standing in front of you. Because when you talk positive, a ray of hope engulfs the person standing in front of you, thereby raising his or her level. So words are energy, use them in your favor. And never use words like defeat, failure, difficulty, problem, darkness, hurdle. یہ 6 الفاظ اپنی ڈکشن سے نکال دیں تو پھر کیا کریں؟ Always talk of success, victory, hope, light and opportunity. آج کے بعد ڈیفیکلٹی کو ڈیفیکلٹی نہ کہیں, اپرچونٹی کہنا شروع کرتے ہیں, کیونکہ ہر ڈیفیکلٹی میں اپرچونٹی ہوتی ہے. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. In every difficulty, if you overcome through your persistence, patience and perseverance, you are most likely to rise. بشرطے کہ نیت صاف ہے, بشرطے کہ نیت صاف ہے. So words are energy, use them in your favor. یہ یاد رکھیں. میں نے ایک حدیث پڑھی ہے پچھلے دنوں, شفا ہاسپٹل اسلام آباد کی دیوار پہ لکھی ہوئی تھی کہ جب کسی مریض کے پاس جاؤ تو اسے زندگی کی امید دو. جب کسی مریض کے پاس جاؤ تو اسے زندگی کی امید دو. کیا یہ وارا کھاتا ہے, یہ سوٹ کرتا ہے آپ کو ایز اے سائیکالوجسٹ کہ آپ کہتے ہیں تم تو پاگل پن کی اسٹیج پہ ہو, اب ریکور ہو ہی نہیں سکتے, جتنی مرضی دوائیاں کھا لو. یہ کہہ سکتے ہیں آپ؟ یہ گناہ کبیرہ تو نہیں نہ کریں گے ہم. یہ گناہ کبیرہ کی بھی ایک ایکسٹریم سٹیج ہے. آپ کا کام صرف امید دینا, بیکاز یو آر ایمبیسڈر آف ہوپ. یور کور جاب از ٹو اسپریڈ ہوپ اینڈ انکلکیٹ ہوپ, بٹ ناٹ دا فالس ہوپ. یو نیڈ ٹو جنریٹ اینڈ پروڈیوس ہوپ. یو آر ایمبیسڈر آف ہوپ. یہ ذہن میں رکھیے گا. Words have power. Today let your intention be, I will use my words for comfort, hope and healing. بس آپ نے words صرف comfort, hope اور healing کرنے. سب ٹھیک ہو جائے گا, اللہ کا کرم ہوگا. ایز اے مسلمان تو ہمارا اتنا بلائنڈ فیتھ ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی کرم اور فضل پہ اعتقاد کو آگے ٹرانسفر کریں گفتگو کے ذریعے. لوگوں کو انرجی ملتی ہے, اسے یقین کریں, نئی زندگیاں مل جاتی ہیں لوگوں گفتگو سے ہی. میں نے کئی لڑکے لڑکیوں کی زندگیوں کو الفاظوں سے خودکشی سے واپس لائے ہیں بغیر سائیکالوجی کی انٹرونشن کے, صرف گفتگو میں پازیٹیوٹی اور انرجی دیکھیں. آج سے 10 سال پہلے جب میں یونیورسٹی پڑھاتا تھا تو ایک لڑکے کا مجھے فون آیا, میرا اسٹوڈنٹ تھا, کہ میں یونیورسٹی کے بڑے گراؤنڈ میں بیٹھا ہوں اور میرا خودکشی کا دل چاہ رہا ہے. 11 بجے فون آیا تو میں نے ہاسٹل میں میرا ایک لیکچرر تھا, اس کو فوراً بھیجا. میں نے کہا اس کو لے جاؤ, کیونکہ جاتا میں نے سوچا میں پونے گھنٹے بعد واپس جاؤں گا, کہیں خودکشی نہ کر لے. اس کو مجھے پتا تھا اس بچے کو 22-23 سال کی عمر میں ویسے بھی شوق ہوتا ہے KFC میکڈونلڈ کا. تو میں نے لیکچر سے کہا کہ ساتھ ہی UT کے ساتھ ایک KFC ہے, اس کو لے جاؤ اور اس کو اس کی بیسٹ ڈشز لے کے دو اس کو. اور اس کے ساتھ میں میننگ فلی انگیج ہوا گفتگو سے اور اس کو کافی ریکور کر لیا. تو میں کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, پرانے زمانے کے جو بابے چوپالوں پہ بیٹھے ہوتے تھے, آج بھی ہیں پنجاب کے دیہاتوں میں. لاہور میں بھی پرانا لاہور تھا, جو یہ کرشن نگر, سنت نگر اور سمنا آباد اور ٹیمپل روڈ اور مزانگ چنگی میں چوپالوں پہ آج بھی بابے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ صرف زندگی کی امید دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. تو سائیکالوجی بنیادی طور پہ امید کو پھیلانے کا نام ہے.
خوف کے ازالے کا نام ہے اور درد کے رشتے کی آبیاری کا نام ہے. یہ تو 200 سال میں سائنس نے انٹروینشن کر کے اس کو ماڈرن کر دیا اور اس کے پیچھے اتنے ٹولز دے دیے, لیکن بنیادی ہیومن سائیکی ایک ہی ہے صدیوں سے, وہ ہے درد کا رشتہ, اور درد کا رشتہ سب سے بڑا ہے. یاد رکھیے خون کا رشتہ سفید ہوتا پایا گیا. ابھی میں آ رہا تھا کار میں تو میں نے ریڈیو میں سن رہا تھا قرآن جیت کا ترجمہ, حضرت یوسف کے بھائیوں کا واقعہ کا ترجمہ تھا, غالباً 16ویں پارے میں. اس کا ترجمہ میں سن رہا تھا ریڈیو پہ, 94.3 پہ آتا ہے, جب آپ کو ٹائم ملے آپ سنا کریں. تو وہ بھائیوں نے دھکا دے کے اس کو کنویں میں پھینکنے کی سٹوری ہے جو اللہ نے سنائی ہے قرآن پاک میں, اور بھیڑیے کا الزام لگا دیا. اس واقعے سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ خون کے رشتے سفید ہو سکتے ہیں, درد کا رشتہ سفید نہیں ہوتا. اور درد کا رشتے کی آبیاری کے لیے جب آپ کوشش کریں گے اپنی گفتگو کے ذریعے تو مریض کی بحالی کے, صحت کی بحالی کے امکانات روشن تر ہوتے جائیں گے. درد کے رشتے کی آبیاری ضروری ہے جس کا نام ہے احساس. اشفاق احمد مرحوم نے ایک جگہ کوٹ کیا تھا کہ فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہ پڑھو, فاتحہ لوگوں کے احساس کے مرنے پہ پڑھو. تو اگر میرے پاس ایز اے ڈاکٹر مسیحائی کا اللہ نے مجھے شرف دیا, ایز اے سائیکالوجسٹ لوگوں کی ذہنی صحت کی بحالی کے لیے اللہ نے مجھے موقع دیا, اگر میں گفتگو سے خراب کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, I am not doing justice with my job. I am accountable to the nature. نیچر کے سامنے میں جواب دے ہوں, میں اکاؤنٹیبل ہوں کہ میں نے گفتگو سے اچھے بھلے مریض کو مزید خراب کر دیا. اس میں ہیل, ہوپ اور کمفرٹ کا ایلیمنٹ میں نے مفقود ہو گیا میری گفتگو سے, which should be integral part. Words have wings, so speak good things. Words have wings, so be careful with words because they reflect your heart. الفاظ آپ کے دلی جذبات کا آئینہ دار ہے. آپ کے الفاظ آپ کے دلی جذبات کا آئینہ دار ہے. Never lose a chance of saying a kind word. Words are, of course, the most powerful drug used by mankind. اس سے اسٹرانگ پیراسیٹامول یا پیناڈول نہیں ہے الفاظوں سے. ایک آپ کی ول پاور آپ کو ٹھیک کرتی ہے, اور ایک غالب کے بقول درد کا حد سے گزر جانا ہے دوا ہو جانا, اور تیسرا الفاظوں میں لہجے کی شرینی, شیفتگی, شائستگی اور شفقت. 4 شے ہو گئے جو 4 شین کرتی ہیں, یہ بدل دیتی ہے. چوتھا شین کیا؟ شفقت. اگر زیادہ مجھے چھیڑیں گے تو 2 شین اور نکل آئیں گے, لیکن ایک ہی شین نکلنا ہے میم سے, نون سے. یاد